اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ QB چینل میں آپ کا میزبان قاضی بلال حاضر خدمت ہے۔ 3-4 دن سے پوری قوم ایک حیرانی کیفیت کا مبتلا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ ایک بنانا اسٹیٹ میں ہم بیٹھے ہیں، یعنی کہ کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آئین کو تو ہم نے کبھی اہمیت دی ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ جو ہے اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے اس پہ اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنے طور طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ آج اپوزیشن، حکومت سب کی ایک ہی زبان ہے کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، آئین کے ساتھ کھلواڑ، اور انہیں شرم نہیں آتی کہ سارے کے سارے مجرم ہیں۔ اب آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے سنڈے سے، یعنی کہ اتوار والے دن ہی سپریم کورٹ نے سو موٹو لے لیا۔ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی اس پر بات نہ کرتا۔ سارے ٹاک شوز جو ہیں وہ اسی پہ بات کر رہے ہیں اور وہ بار بار، یعنی کہ ایک سب جوڈس معاملہ ہے، یعنی کہ عدالت میں، اتنی بڑی عدالت میں، ملک کی سب سے بڑی عدالت میں ایک پوری قوم کا جو ہے نا وہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، تو وہ جناب ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ ایکسپرٹ قانونی ہیں یا نہیں ہیں، بنے بیٹھے ہیں اور تبصرے پہ تبصرے کیے جا رہے ہیں اور انفلوئنس ہو رہے ہیں عدالت پر۔ اور میں حیران ہوں کہ عدالت بھی جو ہے وہ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی ہے، یعنی کہ ان کو کوئی بھی نہیں روک رہا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کام ہوئے ہیں ان کے مطابق۔ تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، وہ جناب اس پہ پھر 2 دن کا ڈیلے ہوگا، اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جب اس کی ووٹنگ کی باری آئی تو آرٹیکل 5(1) کا جو ہے نا ذیلی دفعہ 1 کا سہارا لیا گیا، اور میں حیران ہوں عدالت میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ سازش ہوئی ہے اور ملک کی مفاد کے خلاف ہے اور یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ویلڈ نہیں ہے، یعنی کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے، اس کو اس لیے مسترد کر دیا ہے ڈپٹی اسپیکر نے۔ اب سپریم کورٹ میں تو جانا چاہیے تھا اس بارے میں کہ جناب کس طرح یہ ملک دشمن تھی یا باہر سے سازش ہوئی ہے، وہ پہلے ثابت کی جائے۔ سپریم کورٹ نے بھی ان کی یہ استدعا جو تھی کہ جی اس کو ختم کیا جائے، لطیف کھوسہ صاحب کی، وہ مسترد کر دی۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا جی ایک لارجر بینچ 10 رکنی یا 14 رکنی یا 17 رکنی بینچ بنایا جائے تاکہ جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ جو ہے نا لارجر بینچ کرے، وہ بھی مسترد ہوگی۔ اب ان 2 درخواستوں کے مسترد ہونے سے خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کابینہ نے ان کو فارغ کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، 46 مشیر بھی فارغ ہو گئے ہیں، وزراء بھی فارغ ہو گئے ہیں، لیکن وزیر اعظم فارغ ہونے کے باوجود بھی وزیر اعظم ہے، وہ بھی کوئی آئینی شک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر کے خلاف جو ہے نا آرٹیکل 6 لگے گا، اور پوری پاکستان کی تاریخ میں صرف ایک شخص کے خلاف آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 جو اپنا نواز شریف صاحب نے لگایا تھا، ان کی ہیئرنگ بھی ہوئی اور ان کو انہوں نے ڈی چوک میں لٹکانے کا حکم دیا، پتہ نہیں کتنے بار پھانسی دینے کا حکم دیا، یعنی کہ آئین کے ساتھ انحراف کرنے، آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی کتنی سخت سزا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو لٹکایا جائے، پتہ نہیں کتنا جرمانہ کیا اس کی جائیداد ضبط کرنے کی۔ اب طاقتور لوگ کیا ہوتے ہیں، اس فیصلے سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے بھی کہا ہے کہ 2007 میں ایک اس قسم کا فیصلہ ہوا تھا یا آرٹیکل 6 پر جو ہے نا وہ کارروائی کی گئی تھی، تو اس میں کیا ہوا تھا، انہوں نے یعنی کہ تنبیہ کی ہے کہ آپ لوگ ابھی یہ اشر ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں جو جج تھے اپنا پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے سیٹھ صاحب، بعد میں وہ بیچارے بھی کرونا کا شکار ہو گئے، بعد میں افواہیں بڑی ہوئی کہ یا تو ان کو مارا گیا ہے یا اس کو پتہ نہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا جب وہ محشر کا عالم ہوگا تو پھر پتہ چلے گا، کیونکہ یہاں ایک اور جج بھی تھے ارشد ملک صاحب، انہوں نے بھی کوئی ایسی گستاخی کی، وہ بھی کرونا کا شکار ہو گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کل یا پرسوں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور فیصلہ کیا چیف جسٹس کی جو لینگویج ہے یا باڈی لینگویج ہے ججوں کی، وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو اپنا
اس سے پہلے جو ایک دو اسمبلی ٹوٹی تھی، ملک شیر مزاری وزیر اعظم بنے تھے نگران، تو لگتا ہے ایسے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی کہیں نگران وزیر اعظم ہی نہ بن جائے۔ اب صدر صاحب نے ایک لیٹر لکھ دیا ہے شہباز شریف کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ 3 اور 3 6 نام دیے گئے ہیں، ان میں سے جو ہے نا اس کا نگران وزیر اعظم کے لیے آپ اپنی رائے دیں۔ انہوں نے کہا جب اسمبلی نہیں ہے تو پھر میں کہاں کا قائد حزب اختلاف ہوں، لہٰذا میں اس خط کو نہیں مانتا اور میں کوئی رائے نہیں دیتا۔ یعنی کہ اتوار سوموار منگل 2 دن تک یہ خاموش رہے۔ اچانک ان کو خیال آیا کہ ہم جو ہے نا ISI اور آرمی سے یہ پوچھیں کہ کیا ہم 190 جو عمران خان کے خلاف اپوزیشن کے رہنما ہیں ہم غدار ہیں؟ ہم پہ جو الزام لگ رہا ہے، اور نیشنل سیکورٹی کونسل نے بھی اس کی جو ہے وہ توثیق کی ہے، اور اسی کے بل بوتے پر عمران خان نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا ہے اور امریکہ کو ہمارا مخالف بنا دیا ہے، ان کے ملک کا مخالف بنا دیا ہے، تو آپ ہمیں اس کی وضاحت دیں۔ اب یہ وضاحت جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کس سے؟ چینلوں پر بیٹھ کے میڈیا سے مانگ رہے ہیں، ان سے ڈائریکٹ بھی خط لکھیں ان کو، یا ان سے پوچھیں، یا عدالت میں جائیں ان کے خلاف ہمت کریں، لیکن نہیں، یہ صرف جو ہے نا اشاروں پہ چلنے والے ہمارے سیاستدان ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں عمران خان آج لاہور گئے ہوئے تھے، اور لاہور میں جو لوٹے بنے ہوئے تھے جنہوں نے ان کے وفاداریاں چھوڑی تھیں، وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہیں، ان کے ہوٹل کے باہر مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اب یعنی کہ تشدد کی طرف یہ جا رہا ہے ملک، اور اگر سپریم کورٹ کل یا پرسوں فیصلہ نہیں کرتی تو مجھے یقین ہے کہ نگران وزیر اعظم بن جائے گا اور جسٹس گلزار ہی بنے گا، کیونکہ جسٹس گلزار حالانکہ جو سپریم کورٹ سے ریٹائرمنٹ ہوتی ہے سرکاری طور پر اس کا یہ اصول ہے کہ 2 سال تک وہ کوئی جاب نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ملک میں جب آرٹیکل 95 آرٹیکل 51 اور کا استعمال کسی بھی انداز میں ہو سکتا ہے، تو نگران وزیر اعظم بھی کسی انداز میں بن سکتا ہے۔ تو کل تک اگر سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دیتی تو کل شام تک یا پرسوں تک وزیر اعظم جو ہے یا صدر پاکستان جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیں گے نگران وزیر اعظم کو۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ایک چھوٹی سی کابینہ بنے گی، اور صوبوں میں مجھے لگتا ہے اسمبلی پھر توڑنی پڑ جائیں گی، کیونکہ پھر پورے ملک میں الیکشن ہوگا، اور الیکشن کی رٹ لگانے والے اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا فیصلہ جو بھی کرے، لیکن اس سے جو تبصرے ہو رہے ہیں، جو ٹی وی شوز پر بحثیں ہو رہی ہیں، اس کو کم از کم روکا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے قوم میں ایک حیرانی کیفیت پائی جاتی ہے، اور ہر چینل ایک پارٹی بنا ہوا ہے، کوئی یعنی کہ بہت کم ہی جو ہے نا غیر جانبدارانہ جو ہے نا وہ تبصرے کر رہے ہیں، ہر کوئی نہ کوئی کسی پارٹی کو آگے لے کے اس کے ایجنڈے کو لے کے چلا ہوا ہے، اور وہ عوام میں جو ہے نا ایک بددلی، غصہ اور خوف پھیلا رہا ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔